بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ اچھا دوستو، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اور پہلے دن سے کہا، یہ ورسٹائل ٹچ میں نے نام اسی لیے رکھا تھا چینل کا کہ اس میں ورائٹی آف سبجیکٹس کور کیا کروں گا۔ مطلب ہر چیز کے اوپر میں بات کروں گا، جس سے ایک منوٹنی بھی، جمود جو ہے، یکسانیت ہے، وہ بھی ٹوٹتی رہے گی، آپ کی بھی انٹرسٹ رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کو نالج اور اویئرنیس جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے، یہ جو ریسرچ کر کے میں حاصل کرتا ہوں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ان تمام مضامین میں تاریخ بھی ایک میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سارے ویورز میں ہسٹری کے بارے میں، کچھ علاقوں کے بارے میں جاننے کا، اپنے اسلاف کے بارے میں جاننے کا ان کو شوق ہے۔ آپ کے کمنٹس اور ویوز مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ولاگ میں پڑا ہوا ہے، خطہ پوٹھوار پہ میں نے ایک تاریخی ولاگ کیا تھا، بڑا لوگوں نے پسند بھی کیا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے واچ آورز بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ آپ لوگوں نے پورا دیکھا، جو انٹرسٹڈ لوگ تھے، اور اس میں بڑے کمنٹس بھی آئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایون، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے قلعہ روات کے اوپر بھی میں نے بات کی۔ تو آج میرا جو ارادہ تھا، مطلب میں نے خطہ پوٹھوار پہ بات کرنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں اس کا ایک پارٹ 2 بھی آپ کو دوں گا، کیونکہ پارٹ 1 میں براڈلی کور کرتا ہوں، پارٹ 2 میں اسپیسیفکس پہ آتا ہوں، لیکن بیچ میں کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کور کرتا رہا، اور ایک جسٹ ورائٹی دینے کی وجہ سے بھی، تو وہ تھوڑا سا پینڈڈ ہے۔ پارٹ 2 میں اس کا کروں گا۔ آج میں راولپنڈی کی ہسٹری پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ولاگ 2 حصوں میں ہوگا۔ پارٹ 1 میں اس کو براڈلی پورا کہ پنڈی کی تاریخ کیا ہے، یہاں کون کون لوگ بستے رہے، یہاں پہ کون کون سی شخصیات آئیں گئیں، کون کون سے خاص علاقے ہیں، سارا جو ہے وہ اس سے کور کروں گا۔ اور پارٹ 2 میں اس کے اوپر اسپیسیفکس میں جاؤں گا انشاءاللہ، بعد میں وہ کبھی کور کروں گا دوسرا حصہ، جس میں پنڈی کے اندرون، پنڈی کے خاص علاقے بھی آپ کو دکھاؤں گا، نہ صرف شہر کے، کیونکہ پنڈی تحصیل بھی پورا بہت بڑی تحصیل ہے، ون آف دا بگیسٹ تحصیلز ان پاکستان، تو بڑی تحصیل ہے، خالی شہر تک نہیں محدود رکھوں گا۔ کوشش کروں گا پارٹ 2 میں آپ کو اس کے مختلف فزیکلی لے جا کے کچھ ویڈیو کلپس، اور وہاں پہ آن سائٹ آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہوں گا، تو یہ اس کا پارٹ 2۔ لیکن آپ اس چیز سے ایک چیز پریشان نہ ہوئیے گا، اس بات سے کہ میں صرف اور صرف پوٹھوار یا راولپنڈی پہ فوکس کیوں کر رہا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ میرا آبائی علاقہ ہے راولپنڈی تحصیل، لیکن میرا پورا پاکستان ہے، آپ سب کا بھی پورا پاکستان ہے، جس میں پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، KPK بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، آزاد کشمیر، اور بھی ناردرن پاکستان جس کو آپ کو کہیں، گلگت بلتستان، وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام ایریاز کو انشاءاللہ گائے بگائے میں کور کرتا رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، اول خواہش بعد درویش، تو پہلے اپنے علاقے کو ذرا کور کر کے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، سارے علاقے اپنے۔ دوستو، عام طور پہ یہ کہا سنا جاتا ہے کہ راولپنڈی شہر جس مقام پر واقع ہے، یہ خطہ قدیم تہذیبوں کا مسکن رہا ہے، لیکن یہاں کون سی تہذیبیں آباد ہیں، اور کیسی ارضیاتی تبدیلیاں اور حوادثات زمانہ نے ان آثار پر خاک کیسے ڈال دی، اور اس علاقے کے ابتدائی باشندے کون تھے، اور یہ کہ موجودہ شہر کس طرح بالآخر اس شکل میں ڈھل گیا کہ یہ ساری تفصیل اوجھل رہتی ہے، اور بہت کم اس کا ذکر آتا ہے۔ سجاد اظہر نے اپنے ایک مضمون میں بڑی ارکریزی کے ساتھ پرانی آرکائیوز اور تاریخ کی کتب سے ان تمام سوالات کے جواب تلاش کیے ہیں، جو مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ولاگ کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں۔ اور موصوف جو ہیں وہ مضمون نگار، اسلام آباد میں مقیم صحافی ہیں، مصنف اور محقق ہیں، بڑی ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے میٹیریل سے مجھے بڑی مدد ملی یہ ولاگ آپ تک پہنچانے میں، اور وہ آثار قدیمہ میں بھی والہانہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں جن صاحبان نے مجھے مدد کی اس ولاگ کے لیے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اس میں بہت سارے صحافی بھی ہوں گے، بہت ساروں کے مضامین پڑے ہوئے ہیں، جس میں عامر رانا صاحب ہیں، اور اس طرح کے مختلف لوگ ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور خاص طور پہ ان بزرگوں کا جو کچھ ابھی بھی زندہ ہیں، میں ان سے ملا فزیکلی، ڈسکس ود them. I'm son of the soil، میرے ایلڈرز میں سے بھی کچھ
ایسے ہیں ان سے بھی کچھ باتیں، تو وہ گئے بغیر میں یہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اگلے ولاگز میں۔ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آتے ہیں ہم تفصیل سے پنڈی کی تاریخ کے اوپر۔ دیکھیں، پنڈی کی تاریخ کا اگر ذکر کریں تو دریائے سواں کا ذکر نہ کیا جائے تو ذکر ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو دریائے سواں کا جو ہے نا، اس کی تہذیب کیا ہے اور راولپنڈی کے ابتدائی باشندے کون تھے، اس کی بابت سے اس سلسلے سے اسی حوالے سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ ویورز، اگر آپ دیکھیں نا، پیٹرن آف ہیومن سیٹلمنٹ، یعنی کہ انسانوں کی آباد کاری کا جو نظام آپ دیکھیں، جب وہ غاروں سے نکلے، جنگلوں سے نکلے اور آبادیوں کا رخ کیا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ شروع سے ہی ایسا رہا کہ وہ آ کے تو انہوں نے اپنے آپ کو واٹر سورسز، واٹر ریزروائرز، جو آبی وسائل ہیں، ان کے گرد و نواح میں آباد کیا۔ مثلاً جو بھی شہر، کیونکہ پانی انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے، مطلب آپ کو پاشی کے لیے بھی چاہیے، پینے کے لیے بھی چاہیے، اور ضرورت جانوروں کے پینے کے لیے، تو انسان کی زندگی کے لیے پانی امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے جو بھی آباد کاری کی، جہاں پہ بھی آباد ہوئے، تو دریاؤں یا سمندروں کے کنارے آباد ہوتے چلے گئے، یا جہاں پہ کنویں تھے، جہاں پہ ندی نالے تھے، چشمے تھے۔ تو آج کا راولپنڈی اتنا پھیل چکا ہے کہ دریائے سواں، کورنگ اور نالا لئی، ان تمام کو پنڈی نے اپنے اندر سمو لیا ہوا ہے، دبوچ لیا ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سواں اور کورنگ تو چلیں جی ریور، دریا، لیکن نالا لئی جو ہے وہ ہے تو نالا، لیکن یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ نیو کٹاریاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے آپ کے سپریم کورٹ اور گلریز کے ساتھ ہو کے، جہاں پہ سپریم کورٹ کا جو پنڈی کا ایریا ہے، وہاں آ کے یہ سواں کے اندر گرتا ہے۔ کوئی 16، 17، 18 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتا ہے نالا لئی بھی، اور پنڈی کا جتنا بھی آپ سیوریج ویوریج کا سارا ایفلوئنس وہ اس میں آتے ہیں، اور پھر یہاں سے آ کے یہ سواں میں گرتا ہے۔ تو تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ بھی، اس لیے کہ جب بھی زیادہ ہیوی رینز ہوئیں کیچمنٹ ایریا میں، مرگلہ میں، تو لئی نالا بفر اٹھتا ہے۔ اور 2001-23 جولائی کو لوگ نہیں بھولے ہوں گے، جب 623 ملی میٹر بارش ہوئی تھی اور لئی نالا میں، اور یہ یاد رکھیں کہ 100 سال کا ہمارے پاس ڈیٹا اس وقت موجود تھا، 100 سال میں اتنا ہیوی رین فال پنڈی اسلام آباد میں کبھی نہیں ہوا تھا، 623 ملی میٹر۔ اس سے پہلے 100 سال کے اندر میکسیمم جو رین کا ہسٹری تھی وہ 92 کے فلڈ کی تھی، جو 120 ملی میٹر تھی، 1992 کے فلڈز۔ تو اس لحاظ سے پھر بھی وہ مینج بہت اچھا ہوا تھا کہ یولیٹیز، ہیومن لائف لاسز اس حساب سے اللہ کے فضل سے کم ہوئے تھے، لیکن نالا لئی کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دریائے سواں، اس کی تاریخ لاکھوں سال قدیم بیان کی جاتی ہے۔ ایک جرمن محقق ڈاکٹر ڈی ٹیرا، جنہوں نے 10 سال تک دریائے سواں پر تحقیق کی، ان کا خیال یہ ہے کہ 25 لاکھ سال سے یہاں انسان آباد ہیں، یعنی کہ دریائے سواں کے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بابل، نینوا، موہنجو دڑو، ہڑپا، مصر اور یونان کی تہذیبوں سے دریائے سواں کی تہذیب کہیں زیادہ قدیم ہے۔ ایم جاوید اقبال نے اپنی کتاب شہر آرزو میں جنگ اخبار کے ایک فیچر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ دریائے سواں کے دونوں اطراف 2 مربع میل کے علاقے میں ایسے سکے اور فوسلز دریافت ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر سکندر اعظم کے وقتوں میں بھی آباد تھا، مگر سفید ہنوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اچھا، دریائے سواں 55,000 سال پہلے بھی یہاں بہ رہا تھا، جس میں آئس برگ تیرا کرتے تھے، برف کے ٹکڑے تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ شاید ہمالیہ کا پانی ڈائریکٹ دریائے سواں میں پور ڈاؤن ہوتا تھا اس وقت۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں برفانی پانی ہو تو وہاں موسم پھر کیسا ہوگا۔ اب یعنی کہ وہ جو کاغان ناران یا نادرن ایریاز میں جو ویدر آپ کو ملتا ہے، وہ شاید اس وقت یہاں پہ پنڈی میں بھی آپ کو ملتا ہوگا۔ مطلب اگر یہ تاریخ ہے کہ یہاں پہ آئس برگ، اور یاد رکھیں کہ جہاں پہ برفانی پانی ہوتا ہے وہاں پہ ٹراؤٹ فش بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ جائیں نا نادرن ایریاز میں یا کاغان ناران اور یہ، تو وہاں پہ آپ کو ٹراؤٹ ون آف دا بیسٹ فش، کیونکہ وہ برفانی پانیوں میں ہوتی ہے۔
تو اس وقت یقینی طور پہ یہاں ہوتی ہوگی. لیکن اب تو سما جو ہے بدقسمتی سے اتنا پلیوٹیڈ ہو چکا ہے، لوگوں نے وہ سیوریج کا پانی اور سارا گند بلا اس کے اندر ایفلوئنٹس اور وہ فیکٹری ویسٹ، ہیومن اینیمل ویسٹ سب اس میں آتا ہے، سنا ہے، لئی نالا خود اس میں پور ڈاؤن ہوتا ہے. تو اب تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپیشیز یا کوئی لیونگ بینگ اس میں کوئی مچھلیاں ہوتی ہوں گی. لیکن مجھے یہی ضرور یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ فشنگ کرتے تھے اور اس سما میں کرتے، وہ ٹراؤٹ نہیں ہوتی تھی، گرم پانی والی مچھلی یہاں پہ ملتی تھی جس میں سنگھاڑا تھا، روہو تھی، ماشیر تھا، ملی مچھلی تھی. اب تو شاید اگر میرا جو خیال ہے کہ سٹی ایریا کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. ہاں جب یہ سما آگے نکلتا ہے چونترا یا اڈیالہ کی طرف تو شاید آپ کو یہ مچھلیاں وہاں پہ ملتی ہوں گی. اچھا دیکھیں 40,000 سال پہلے آنے والے زلزلے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ 55,000 سال پہلے بھی سما یہاں بہ رہا تھا، یہ تو مطلب محققین نے یہ بتایا. تو اس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ 40,000 سال پہلے آنے والے زلزلے میں دریائے جیلم بھی تخلیق ہوا. دیکھیں جب بڑے زلزلے آتے ہیں تو زمین الٹ پلٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پہاڑ بھی بنتے ہیں. اور دیکھیں زلزلے ہوتے ہی پہاڑی علاقوں میں ہے. آپ ناردرن ایریا کو دیکھ لیں، آپ KKH کو دیکھ لیں، گلگت سکردو کو دیکھ لیں، کراکرم ہائی وے کے ساتھ آگے سکردو ایریا دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر دیکھ لیں، آپ مرگلہ کے پہاڑ دیکھ لیں، آپ کو ہمالیہ کو دیکھ لیں، آپ K2 ماؤنٹن کو دیکھیں، ایون بلوچستان میں چمن ایریا کوئٹہ. تو جہاں پہ پہاڑ ہے نا، اس کا مطلب یہاں پہ ارضیاتی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، زلزلے آتے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب بڑا زلزلہ آتا ہے تو کئی دریا جو ہیں معدوم ہو جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، کئی نئے دریا تخلیق ہوتے ہیں. تو 40,000 سال پہلے آنے والے زلزلے میں سنا یہ ہے کہ دریائے جیلم جو ہے وہ نئے دریا کے طور پہ امرج ہوا تھا، تخلیق ہوا تھا. اور اس سے پہلے دریائے جیلم نہیں تھا، بلکہ ہمالیہ کا پانی جیسے میں نے پہلے کہا کہ سما میں ڈائریکٹلی براہ راست گرتا تھا. اچھا ماہرین ارضیات کے مطابق ہر 600 سال، کم و بیش 600 سال میں ایک زلزلہ، خطرناک زلزلہ یہاں آتا ہے جو ارضیاتی تبدیلیاں لاتا ہے. اور دریا بھی وقت کے پاتال سے ابھرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر ندی نالوں کی صورت میں ان کی باقیات ہی رہ جاتی ہیں. یہی حال ان کے کناروں پر واقع آبادیوں کا بھی ہوا کرتا ہے. یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے مصداق قصبے اور شہر بھی بنتے اور اجڑتے رہتے ہیں. 2,500 سال پہلے 2,500 years ago مرگلہ کے اس طرف، یعنی ہم پنڈی میں بیٹھے ہیں اگر، تو مرگلہ کے اس طرف ٹیکسلا کی تہذیب اپنے عروج پر تھی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیکسلا کی تہذیب جو 2,500 سال پہلے کی، جو 2,500 سال پہلے کا جو محققین نے بتایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیکسلا کی پہاڑی کے اس طرف کوئی آبادی نہ ہو؟ یعنی آپ ٹیکسلا میں بیٹھے ہیں تو اس طرف، یعنی پنڈی سائڈ پہ کوئی آبادی نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ مرگلہ کے پہاڑوں کے ایک طرف آبادی ہے اور دوسری طرف نہ ہو. تو لہٰذا اگر ٹیکسلا کی تہذیب اتنی پرانی ہے تو راول پنڈی کی بھی اتنی ہی پرانی ہے. اور ٹیکسلا کی ایک چیز اور کہ دیکھیں، ٹیکسلا کے اس طرف کی آبادی کا اگر یہ محققین نے بتایا تو پھر اس طرف تو اور ہریالی تھی، ادھر اور درخت بھی تھے، گرینری کی بہتات تھی، پانی تھے، دریا تھے، چشمے تھے. تو پھر آبادی تو لازماً ادھر بھی اسی حساب سے اتنی ہی قدیم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ قدیم ہو. اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، جنگلات کتنے گھنے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ ظہیر الدین بابر نے تذکرہ بابری میں، یہ جو ویلاگ میں نے پوٹھوار پہ کیا تھا اس میں نے ذکر کیا تھا کہ ظہیر الدین بابر نے تذکرہ بابری میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہاتھی اور گینڈے کا یہاں پوٹھوار میں شکار کھیلتے رہے ہیں. اور سکندر اعظم نے بھی گینڈوں کے شکار کا ذکر کیا ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بھی ہسٹری بہت قدیم ہے. اچھا پھر ایک چیز اور ہے کہ ٹیکسلا کی راجدھانی پاٹلی پترا، پٹنہ کا رستہ بھی یہیں سے گزرتا تھا، پنڈی سے. تو روات میں ایون دیکھیں مانکیالا اسٹوپا ایک پورے کمپلیکس کی صورت میں آج بھی موجود ہے. تو جب ٹیکسلا کی تہذیب موجود تھی تو یہاں پہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ضرور تھیں جن کے آثار جگہ جگہ ملتے ہیں. ٹھیکریاں اور ڈھیریاں یہاں ہر 2-4 میل کے فاصلے پہ آپ کو موجود ملتی ہیں، جہاں خزانوں کے متلاشی غیر قانونی کھدائیاں اکثر کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے مطلب آثار قدیمہ کے لیے بھی یا ویسے بھی اپنے طور پہ بھی لوگ کرتے ہوں گے. اچھا ایک چیز اور
محمد عارف راجہ نے اپنی کتاب تاریخ راولپنڈی اور تاریخ پاکستان میں اس علاقے کی تاریخ پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ راولپنڈی کا پہلا حوالہ 5500 قبل مسیح میں مصر کے بادشاہ مینس کے ہاں ملتا ہے، جس کا پایا تخت احرام مصر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر میمفس میں تھا، اور اس مصری بادشاہ کے دور میں اس کا ایک وفد اس علاقے میں آیا، جس نے واپس جا کر رپورٹ دی کہ یہاں بڑے بڑے بت، مندر، محل اور تہخانے ہیں، اور ایک جگہ 3000 کمرے ہیں۔ ایک جگہ 3000 کمرے ہیں جو علوم ہندسہ اور جیومیٹری کے مطابق بنائے گئے ہیں، یعنی پراپر ڈیزائن اور ڈرائنگ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر بدھا پرکاش بھی لکھتا ہے کہ مصریوں نے علوم ریاضی شمالی پنجاب کے لوگوں سے سیکھا تھا، اور اگر یہ مفروضہ درست ثابت لیا جائے، درست مان لیا جائے، تو پھر یہاں احرام مصر کی طرز پر بنی ہوئی 3000 کمروں والی کسی عمارت کے آثار تو ہمیں نہیں ملے۔ ہمالیہ چونکہ زلزلوں کی زد پر رہتا ہے، اس لیے یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت نے ان آثار پہ خاک ڈال دی ہو، کیونکہ یہاں 2500 سال پہلے ٹیکسلا کی دریافت کا سہرا بھی سر جان مارشل کے ساتھ ہے، جنہوں نے 20ویں صدی کے اوائل میں شاہ ڈھیری سے ٹیکسلا کو برآمد کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ احرام مصر طرز کی کچھ عمارتیں آج بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ ہر جگہ پہ ماہرین آثار قدیمہ کھدائی تو نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے آنکھ سے اوجھل رہ گئی ہوں۔ بہرحال 5500 سال قبل میں بابل میں 2 گروہوں سامری اور سامی میں جنگ چھڑ گئی۔ سامیوں کو شکست ہوئی تو ہجرت کر کے کابل سے پشاور آئے اور پھر راولپنڈی پر قابض ہو گئے۔ 500 سال بعد بابل کے شہنشاہ انشک کوشنا نے یہاں حملہ کر کے اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اگلے 500 سال تک یہ خطہ بابل کے تحت رہا۔ راجہ عارف مناس لکھتے ہیں کہ سمیری بادشاہ لوگل زیکس کا تعلق اسی علاقے سے تھا، جس نے بابل کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے خود کو دنیا کا مالک قرار دیا، اور لوگل زیکس کے بعد سارگن بادشاہ بنا تو اس کی حکومت دنیا کے چاروں کونوں پر تھی۔ اس کے بیٹے سترام سین کو سامریوں نے قتل کیا تو بابل کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ راولپنڈی اور پشاور کے علاقے راجہ سنب کے تصرف میں آ گئے، اور 2193 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ہموراہی کے دور کا ایک سکہ پیرس کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہموراہی کے عہد میں راولپنڈی کے علاقے بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اچھا، 2000 قبل مسیح میں سانپوں کے پجاریوں کا ایک قافلہ وسطی ایشیا آیا جو ناگ ہنسی کہلاتے تھے، اور جس کے رہنما کا نام ٹکشک کھنڈ تھا۔ انہوں نے ہی موجودہ تاشکند کی بنیاد رکھی تھی، اور ٹکشک کی اولاد میں ایک راجہ گاندھار تھا جس نے 1200 قبل مسیح میں افغانستان سے جہلم تک کا علاقہ فتح کیا، اور اس کی نسبت سے یہ علاقہ گندھارا کہلانے لگا۔ اور دیکھیں ویئرز، گندھارا آرٹ تو ٹیکسلا جائیں تو ہر طرف دائیں بائیں آپ کو گندھارا آرٹ کی بہت ساری آؤٹ لیٹس بھی ملتی ہیں، آثار بھی ملتے ہیں۔ اچھا، یہ گندھارا جو ہے نا، اس نسبت سے یہ گندھارا کیونکہ راجہ گاندھار کے نام سے یہ گندھارا کہلانے لگا، تو جس کا اس وقت بھی اس کا پایا تخت جو تھا وہ ٹیکسلا تھا۔ اچھا، ناگ قبیلے کے اقتدار کا سورج بھرت ورش قبیلے نے غروب کر دیا۔ بھرت ورش کے بعد آریاؤں نے یہاں 16 خود مختار ریاستیں قائم کی، جن کا ذکر پارسیوں کی مذہبی کتاب اوسطا اور فردوسی کے شاہنامے میں بھی ملتا ہے۔ بعد میں یہ 16 ریاستیں آپس میں جنگ و جدل میں مشغول ہو گئیں، اور جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے یونانیوں اور بعد میں ایرانیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شیخ عبداللطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے انہی دنوں مصر کے بادشاہ اوریسس نے ایران کے راستے گندھارا پر حملہ کیا اور اس علاقے پر قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد بابل کی ملکہ سمیرانز نے یہ علاقہ اوریسس سے چھین لیا، اور بابل کی ملکہ سے یہ علاقہ راجہ بکرما جیت نے چھین لیا۔ مہابھارت کے مطابق 750 قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ فردیون نے گندھارا کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا، مگر یہاں ایک راجہ سانگل نے بغاوت کر دی۔ سنسکرت کا پہلا گرامر دان پانینی، جو سوابی کے نزدیک چھوٹا لاہور کا رہنے والا تھا،
وہ لکھتا ہے کہ ایران کے شہنشاہ افراسیاب نے حملہ کر کے کیپسیا کو تباہ کر دیا، اور اس زمانے میں موجودہ خطہ راولپنڈی کو کیپسیا کہا جاتا تھا۔ 230 قبل مسیح میں راجہ ششناگ نے سارس کو شکست دے کر تخت سنبھال لیا، مگر اس خاندان کا آخری بادشاہ مہانندن، اس نے اقتدار ایرانی بادشاہ نخامشی سے چھین لیا۔ اچھا، معلوم تاریخ کی رو سے قدیم راولپنڈی کے ابتدائی باشندے تاشقند سے آنے والے سانپوں کے پجاری ناگ ہنسی تھے، جنہیں ٹکشک کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے 600 قبل مسیح میں دراوڑوں کے بادشاہ یکشٹ کو شکست دی، جو اس وقت ریاست سولن کے حکمران تھے اور جس کی سرحدیں موجودہ گندھارا تھیں۔ ہندوؤں کی قدیم تہذیب بھگوت گیتا کے مطابق راولپنڈی کا آج سے 3000 سال پہلے نام سالباہن پورا تھا، جو راجہ شال بہن کے نام سے تھا، جو راجہ گج کی اولاد میں سے تھا۔ اور گیتا میں یہ لکھا ہے کہ بدھ یا مرکری کی اولاد کو کمری یعنی چندر ہنسی کہتے ہیں، اور سری کرشن کی 7ویں رانی کے ہاں سانبا نامی بیٹا پیدا ہوا، جس کی سلطنت دریائے اٹک کے دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اسی کی نسبت سے یہ علاقہ سندھ ساما کے نام سے موسوم ہوا۔ اور ساما کی بڑی رانی رکمنی کے بیٹے پردمن کی شادی بدربا کی راج کنیا سے ہوئی، اور اس کے 2 بیٹے دادا اور بجر، یہ 2 تھے، اور بجر کی اولاد بھاٹی کہلائی، جو آج کے بھٹی ہیں۔ اچھا، پھر شاہنامہ فردوس میں بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ سکندریہ نے مہابھارت کے 800 سال بعد جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ امبی ٹیکسلا کا حکمران تھا، اور چوہان راجپوت اس کے باجگزار کی حیثیت سے راولپنڈی کے حکمران تھے، جن کا پایا تخت موجودہ آرے بازار کے قریب محلہ آوڑا تھا۔ اچھا دوستو، میں یہاں پہ آرے بازار کے بارے میں تھوڑا اور جو تاریخ میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن جو میں نے اپنے اجداد سے پوچھا، کیونکہ میرا وہ کہتے ہیں نا 100 پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری، تو والد صاحب، دادا، مائی سیلف، ایک اور بھائی اور 2 چچا، ہم سارے آرمی میں رہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے اس پہ تحقیق بھی کی تھی۔ تو جو آرے بازار ہے نا موجودہ، جی ایچ کیو کے ایک سائٹ پہ ہے، اس کو آرے بازار کیوں کہتے ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو رائل آرٹلری سے آرے بازار، جب یہ انگریزوں نے یہاں پہ چھاونی قائم کی تھی تو اس کو کیونکہ یہ موسم یہاں کا بڑا اچھا تھا، خوشگوار تھا، خوبصورت تھا، تو انہوں نے آ کے باقاعدہ اس پہ جو چھاونی قائم کی تھی راولپنڈی میں، تو رائل آرٹلری یعنی کہ وہ برٹش فوج کی جو توپخانہ تھا، تو وہ یہاں پہ اس جگہ پہ جو موجودہ آرے بازار ہے یہاں پہ تھی، تو اس لیے اس کو آرے بازار کہتے ہیں۔ بلکہ اسی کے حوالے سے ایک اور ایریا کا بھی آپ سے ذکر کر دوں کہ لال کرتی، یہ بھی اسی ایرے میں آتا ہے، ڈیری حسن آباد، چالی مری، اور یہ سارا لال کرتی جو ہے یہ بھی سی ایم ایچ کے ساتھ اور جی ایچ کیو کے قریب ہی ہے۔ یہ بھی بڑا تاریخی اور قدیمی وہ ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ لال کرتی کو لال کرتی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کو ریڈ شرٹ، کیونکہ یہ جو رائل آرٹلری والے تھے نا، تو یہ یہاں کینٹ سا تھا، یہاں ٹکس شاپس ہوں گی، ٹی سٹال وغیرہ ہوتے ہوں گے، تو یہ وہاں پہ لوگ جاتے ہوں گے رائل آرٹلری والے اور باقی جو برٹش آرمی والے، تو وہ ریڈ جیکٹ، یونیفارم پہ ان کی لال جیکٹ ہوتی تھی، تو لوکلز نے اس کو دیکھ کے نا، لال جیکٹ دیکھ کے، تو اس کو لال کرتی کہا، مطلب پنڈی کی زبان میں کرتا کرتی ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو لال کرتی اس لیے کہا، اور ریڈ شرٹ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کا نام لال کرتی پڑ گیا۔ بعد میں اس کو تارک آباد نام دیا گیا، لیکن آج بھی وہ تاریخی نام لال کرتی، اور بڑے مزے کی وہاں پہ آؤٹ لیٹس ہیں، فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں، بڑی تاریخی اہمیت کا حامل جگہ ہے۔ بچپن میں میرا چونکہ اسکول بھی وہاں پہ نزدیک ہی تھا، رہائشی علاقہ بھی وہاں پہ ڈھیری حسن آباد قریب تھا، تو ہم اکثر وہاں پہ جاتے تھے۔ آج بھی ہم وہاں پہ جا کے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پشاوری چپل کباب اور اس طرح کی کچھ بڑی اچھی آؤٹ لیٹس ہیں، پائے وائے اور سارا، تو مجھے وہ یاد ہے، وہ پشاوری چپل کباب کی شاپ اتنی پرانی ہے کہ میں جب 6-7 سال کا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی وہیں پہ جا کے ہم چپل کباب کھاتے تھے، اور ناؤ آئی ٹک مائی گرون اپ سنز، ماشاء اللہ
ओवर देयर, तो इनको भी मैंने अभी पिछले हफ्ते वहीं पे लेके गया। तो लाल कुर्ती का जिक्र और आरे बाजार का जिक्र वैसे आया तो मैंने कर दिया। तो वो बात हम कर रहे थे, चौहान राजपूत जो है वो उस वक्त उनके बाजगुजार थे। शाहनामा फरदौसी में लिखा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि शाहनामा फरदौसी में लिखा है कि सिकंदर ने महाभारत के 800 साल बाद जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त राजा अंबी टेक्सला का हुक्मरान था और चौहान राजपूत उसके बाजगुजार की हैसियत से रावलपिंडी के हुक्मरान थे, जिनका पाया तख्त मौजूदा आरे बाजार के करीब मोहल्ला आवड़ा से था। और इन दोनों रावलपिंडी को आवड़ा भी कहा जाता था। चौहानों से बट्टी राजपूतों के राजा गज उर्फ गंगाल, और गंगाल इसलिए कि इस्लामाबाद हाईवे पर रावलपिंडी की जानिब आज भी गंगाल नाम की आबादी मौजूद है। तो इस वजह से राजा गज उर्फ गंगाल ने हुकूमत छीन ली उनसे, और मौजूदा रावलपिंडी, जिसको आप रावलपिंडी हम कहते हैं, इसमें गजनी की तर्ज, गजनी याद रखें जहां से महमूद गजनवी, तो गजनी की तर्ज का शहर बसाया गया था, जिसका नाम पहले गजनीपुर और फिर गजनीपुर हो गया, जो मौजूदा सदर के इलाके में था, जो पिंडी कैंट का सदर का एरिया है। और बट्टी राजपूतों से शहर राजा रसालू ने फिर छीन लिया और मौजूदा टोपी रख के मुकाम पर शहर आबाद किया। ये टोपी रख भी जो है ना, आप जब जेलम रोड पे कचहरी से आगे लाहौर की तरफ चलते हैं तो अयूब पार्क से पहले सॉरी माजरत चाहता हूं कि टोपी रख भी लेफ्ट साइड पे है। तो टोपी रख के मुकाम पे फिर उन्होंने शहर आबाद किया, जिसे बाद में यूनानी हमला आवरों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। और भट्टियों के सरदार राजा मंगल राव ने फिर रायो, बल्कि मंगल रायो कहते हैं उनको, रायो ने फिर भाटी के नाम से ये शहर आबाद किया, जिसे सफेद हनों ने बाद में खाक में मिला दिया। अच्छा व्यूअर्स, 821 में भट्टी राजपूत राजा बाजम रायो ने इस इलाके को फतह किया तो इसके बेटे का लकब रावल था। अब हम रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। उसके बेटे का नाम रावल था, जिसने मौजूदा रावल डैम के किनारे एक बस्ती बसाई। एक और तहकीक के मुताबिक रावल का लफ्ज अरबी के लफ्ज रमल से निकला है, जिसका मतलब है किस्मत का हाल बताने वाला। ये जोगी वस्ते एशिया से आए थे और उससे पहले इस खित्ते में जोगी गोरखनाथ के नज्म के मातहत थे, यानी उसका एक ज़ाब्ता था, उसके मातहत थे। मगर मुसलमान जोगियों ने जो नज्म मुतारिफ करवाया, या जो क़वाइदो ज़वाबित आप कह सकते हैं मुतारिफ कराए, इसमें लोगों को सिर्फ रूहानी और जिस्मानी इलाज का मुआलजा ही तजवीज़ नहीं किया, बल्कि उन्हें उनकी आने वाली जिंदगियों के अहम वाक़यात भी जो है ना, उसके बारे में भी बता दिया जाता था। इसलिए ये पहले रमल कहलाए, जो रफ्ता रफ्ता रमल से फिर रावल हो गया। और रावल की आगे मजीद दो शाखें हैं, एक गाल कहलाते हैं और दूसरे रावल। रावलों की गद्दी रावलपिंडी में थी, जिनके इस्ताहान पेशावर, कोहाट और जलालाबाद या इवन अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। हिंदू जोगी ने ज्यादातर जीन मत के मानने वाले थे, जो जोगी थे ना हिंदू, वो ज्यादातर जीन मत के मानने वाले थे। और रावलपिंडी में इब्तदाई आबादियां चूंकि जीन मत के मानने वालों की थी, इसलिए जब वस्ते एशिया से मुसलमान जोगी आए तो उन्होंने भी रावलपिंडी को ही अपना मस्कन बनाया। और ये लोग गारों और जंगलों में रहते थे। दरियाए समा और मरगला की गारें इनका मस्कन थी, और आज भी वो गारें आप मरगला में देखें तो वहां मौजूद हैं। तो इसके अलावा बड़े बड़े दरख्तों में भी उन्होंने अपने आशियाने बना रखे थे। ये मैं उन जोगियों की बात कर रहा हूं। और रावलपिंडी के रावलपिंडी के इलाका टाली मूरी की निस्बत से भी इसी के हवाले से बयान की जाती है। अच्छा दोस्तों, टाली मूरी का भी मैं बता दूं कि उन्होंने इसलिए कहा टाली मूरी को टाली मूरी नाम क्यों दिया कि वहां पे एक टाली का बहुत बड़ा शीशम, जिसको आप कहते हैं, बहुत बड़ा दरख्त था। आजकल तो शीशम भी सुकड़ गया, उसके तने छोटे हो गए। वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा दरख्त था और उसके अंदर एक सुराख था। जैसे आप देखते हैं ना नॉर्मल दरख्तों में परिंदों ने छोटे से सुराख करके, वाइल्ड बर्ड, तोते, मैना, जिसको लालड़ी आप कहते हैं, वो इसके अंदर जाके तो अंडे बच्चे देते हैं। तो उस टाली के दरख्त में इतना बड़े तने में बड़ा सुराख था, यानी मोरी थी, जिसको आप लोकल जुबान में सुराख को मोरी कहते हैं। तो उस टाली में वो मोरी थी और जिसमें ये जाके इंसानों का वो मस्कन था। तो मोरी बाद में मुहरी बन गई और टाली मूरी उसको कहते हैं।
یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرف لالازار ہے اس کے، ایک طرف ڈھیری حسن آباد ہے، دوسری طرف کمال آباد ہے، اور اس طرف ہارلے اسٹریٹ ہے۔ ٹالی موری کا یہ ایریا بھی بالکل کینٹ کا میرے بچپن کے آبائی علاقوں کے قرب و جوار والا ہے، تو یہ وہاں پہ اس وجہ سے اس کو ٹالی موری کہتے ہیں۔ اچھا، ماضی قریب تک یہ جوگی کانوں میں منریاں ڈالے اور گلے میں بڑی بڑی تسبیح کے دانے ڈالے نظر آتے تھے۔ بری امام کے میلے میں ان کے جھنڈ نمودار ہو جاتے تھے، مگر جب سے میلوں ٹھیلوں پر پابندی لگی ہے، یہ جوگی بھی کہیں دور پہاڑوں کی جانب چلا کشی پہ چلے گئے ہیں۔ اب اکا دکا جوگی جو ہے وہ نکلسن کے مونومنٹ کے ساتھ پرانی جی ٹی روڈ پر شاید گشت کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے یہ جوگی ہی جانے کہ انہوں نے مرگلہ سے ٹلا جوگیاں تک کے علاقے کو اب تک کیوں منتخب کر رکھا ہے۔ اچھا، تاریخ راجستھان کے مطابق جیسلمیر کا مہاراجہ راول سری کرشن اور رانی رکمتی کی اولاد میں سے تھا۔ 3000 سال پہلے یہ لوگ پنجاب میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان کی اولاد میں سے راجہ گج اور سالباہن بہت مشہور تھے۔ سالباہن کے پوتے رائو بھائی کے بیٹے دیوراج کی راجدھانی پر غزنی سے بھرا قوم نے حملہ کر دیا اور دیوراج کے تمام ساتھی مارے گئے۔ اس نے ایک پروہت کے ہاں پناہ لے کر جان بچائی تھی، اور دیوراج نے جب دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کر لی تو اس نے اس پروہت کی تلاش کی جو اب جوگی بن گیا تھا، اور دیوراج بادشاہی چھوڑ کر اس کا چیلا بن گیا اور راؤ کی بجائے راول کا لقب اختیار کیا۔ دیوراج کی اولاد سے راول موند، جے پال اور انند پال حکمران ہوئے۔ اچھا، سلطان محمود کے حملے کے وقت ستوگن راولپنڈی کا حاکم تھا، اور سلطان محمود نے راولپنڈی کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام اکبر آباد رکھا تھا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود سلجوکیوں کے خوف سے اچھی فوج بھرتی کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہوا، تو اس کے ہمراہ 3000 اونٹ تھے جن پر خزانہ لدا ہوا تھا، اور سلطان کے ہمراہ اس کا بھائی امیر غزنی جس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، اور وہ دیگر شاہی افراد بھی اس کے موجود تھے۔ یہ سلطان محمود غزنوی ان کی بھائی کی جس کی آنکھیں نکالی گئی تھیں، اس نے بغاوت کی تھی کسی وقت میں۔ تو یہ قافلہ جب مرگلہ پہنچا تو اس نے اپنے ہی غلاموں ان کے اپنے ہی غلاموں نے پہلے شاہی خزانہ لوٹا، اور پھر اس کو سلطان مسعود کو معزول کر کے اس کے اندھے بھائی، یہ محمد جو ہے نا ان کا اندھا بھائی تھا، ٹھیک ہے نا، یہ مسعود کا بھائی تھا، محمود غزنوی کے یہ دونوں بیٹے تھے۔ یہ کریکشن کر لیجئے، شاید میں نے پہلے بھائی محمود غزنوی کا بھائی کا نہیں، وہ مسعود غزنوی کا بھائی تھا محمد۔ تو محمد جو اس کا اندھا بھائی تھا اس کو انہوں نے سلطان مقرر کر دیا، اور مسعود کو اس کے بھائی نے گرفتار کر کے قلعہ گیری میں قید کر دیا تھا۔ اسیری کے دوران محمد کے بیٹے نے قلعے میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور جب اس کی اطلاع غزنی پہنچی تو عمرا نے سلطان مسعود کے بیٹے امیر مودود کو امیر مان کر اسے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا، اور جس نے راولپنڈی کے مقام پر مخالفین کو شکست دی اور یہاں ایک سرائے اور فتح آباد نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر بھٹیوں کے راول پایوری کے قرب و جوار میں بسایا گیا تھا، جو بعد میں فتح آباد پایوری بن گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوستو اس سوال کی جانب کہ کیا پنڈی لفظ پنڈ سے نکلا ہے؟ پنڈ تو ہم گاؤں کو کہتے ہیں نا، تو کیا پنڈی لفظ پنڈ سے نکلا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ خطے کی قدیم زبانوں میں پنڈی کا لفظ قتل گاہ یاد رکھیں، قتل گاہ یا قربان گاہ اور میدان جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قدیم مصر میں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی اور ہر سال دریائے نیل میں کسی دوشیزہ کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ اس کی قربانی کے طفیل اس خطے میں بھی تاکہ اس کی قربانی کے طفیل دریائے نیل جو ہے وہ رواں دواں رہے اور ان کے ہاں شادابی رہے۔ یہ اور بات ہے دوستو کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ ایک جہالت کا دور چل رہا ہے اور لوگ ہر سال ایک دوشیزہ کی قربانی نیل میں ڈالتے ہیں کہ جو ورنہ نیل رک جاتا ہے، تو آپ نے ایک رکا لکھ کے بھیجا تھا، ایک قاصد کو ایک خط لکھ کے دیا، اور اس خط میں لکھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نیل، اگر تو اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حکم سے رواں دواں ہے تو رواں دواں رہنا، رکنا مت، اور اگر تو اپنے حکم سے یا کسی اس سے ہے تو پھر بے شک رک جا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دریائے نیل
کبھی نہیں رکا تھا، اور نہ ہی اس میں کسی کو دوبارہ ذبح کر کے کسی دوشیزہ کی قربانی وہاں پہ دی گئی تھی۔ تو اسی طرح اس خطے میں بھی انسانوں کی قربانی شاید دی جاتی رہی ہوگی، کیونکہ پنڈی کا میں نے جو مفہوم پہلے آپ کو بتایا، تو یہاں پہ بھی تو دریا تھے، اور دریاؤں کے کنارے آباد شہروں میں یہ روایت ہمیشہ رہی ہے۔ اس لیے راولپنڈی کی وجہ تسمیہ پنڈ سے نہیں بلکہ پنڈی سے ہے، اور راولپنڈی کے ساتھ بہنے والا دریائے سواں اپنے وقت کا شیر دریا تھا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور میری جو پچھلا بھی لاگ ہے پوٹھوار کی ہسٹری، تو اس میں یہ شواہد ملتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑا ترین دریا تھا۔ تو پنڈی کا مطلب اس وقت یہ کہیں کہ دریائے سواں ایک شیر دریا تھا جسے وقت کی پاتال نے اب تو ایک جوہڑ بنا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی یہاں انسانوں کی شاید قربانی بھی دی جاتی ہوگی، مگر اب انسانوں کے ہاتھوں یہ دریا خود قربان ہو گیا ہے، اور اس کے بڑے حصے پر بدقسمتی سے اب تو اتنی زیادہ آبادکاریاں ہو گئی ہیں، اور اتنے زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ پاپولیشن آن بسی ہے کہ دریا بیچارہ وہ سکڑ گیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے تاریخ کے کسی موڑ پہ خدا نہ کرے کہ یہ دریا جاگ جائے اور ہزاروں سال سے اپنی زیر التوا قربانیوں کا اکٹھا ہی نہ حساب لے لے۔ تھوڑا سا اس کے ارد گرد بسنے والوں کو تھوڑا سا میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے کہ فلڈ پلین سے تھوڑا سا باہر ہٹ کے آبادیاں بسائی جائیں، کیونکہ دریا جب بفر اٹھتے ہیں، اور چونکہ یہ نیرو ہے، اور چونکہ پیچھے مرگلہ کا جو کیچمنٹ ایریا ہے اس کا، وہ دامن کو مرگلہ کا، وہاں سے 5 کس اس میں آ کے گرتے ہیں۔ اور جب 23 جولائی 2003 سوری میں پہلے اگر 23 کہہ گیا، 23 جولائی 2001 کا جو کلاؤڈ برسٹ آیا تھا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ اتنا ہیوی تھا 623 ملی میٹر کہ وہ سواں سے لئی سے پھر سواں بھی نیرو اگر ہوا تو پھر دائیں بائیں مظاہرہ اس نے ادھر بھی ابلنا ہے، تو اس لیے اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ وہ 23 جولائی 2001 کے کلاؤڈ برسٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اینی وے، ایک دوسرا قیاس بھی ہے، راولپنڈی نام کی میں حوالے سے بات کروں گا، کہ جو لفظ پنڈ سے کیا جا سکتا ہے کہ شاید پنڈ سے نکلا ہو۔ اس کا ذکر تاریخ فرشتہ میں ملتا ہے، جس کے مطابق ہستنا پور کا ایک کھتری راجہ تھا جس کا نام بھرت تھا، اور اس کی 8ویں نسل میں ایک راجہ کور مشہور ہوا۔ ہندوستان کا شہر کور کھیت یعنی تھانسیر اسی کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ راجہ کور کی 6ٹھی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے چتر برج کے نام سے شہرت پائی، اور اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام دہتر آشتر اور دوسرے کا نام پنڈا رکھا گیا، جو تخت کا وارث ٹھہرا۔ اس کی اولاد پانڈو کے نام سے مشہور ہوئی، اور راجہ بھرت کی نسل سے پانڈووں اور کوروں کے درمیان تاریخی جنگ بھی لڑی گئی، جس کی داستان مہا بھارت کہلاتی ہے۔ اور پروفیسر انور بیگ اوان نے اپنی کتاب دھنی ادب و ثقافت میں لکھا ہے کہ پانڈو جنگ کے دوران جس ریاست میں پناہ گزین ہوئے، اس کا پایہ تخت جو ہے وہ دروپد نگر تھا، جو چکوال کے موجودہ قصبے بھون سے 1 میل کے فاصلے پر آباد تھا، جہاں آج تھوا پنڈ ہے۔ اس لیے یہ بھی عین ممکن ہے کہ لفظ پنڈ دراصل پانڈووں کے جد امجد پنڈا سے نکلا ہو۔ جہاں پانڈووں کی اولاد آباد ہوئی ہو، وہ علاقہ پنڈا کہلایا، جو بعد ازاں کہیں راول پنڈی، کہیں پنڈی گھیب اور کہیں پنڈی بھٹیاں بن گیا۔ اور یاد رکھیں کہ چکوال جو ہے، یہاں کا یہ بھون کا ذکر ہے، یہ تحصیل چکوال ہے لیکن ضلع پنڈی، ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں آتا ہے۔ اور میں نے تو پہلے شروع میں کہا نا کہ میں تحصیل پنڈی تک نہیں محدود رکھوں گا، یہ ضلع پنڈی کی بات کریں گے۔ میں نے شروع میں اگر تحصیل کہا تو میں معذرت خواہ ہوں، یہ پورا ڈسٹرکٹ پنڈی، اور پنڈی کی میں نے ایک تحصیل لے کے فی الحال شروع کیا تھا کہ تحصیل بھی سب سے بڑی تحصیلوں میں ہے، لیکن ڈسٹرکٹ راولپنڈی از اے ہیوج ڈسٹرکٹ، چکوال اس کا حصہ ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اوورآل ڈسٹرکٹ پنڈی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اگر شروع میں نے تحصیل کہا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، پورا ڈسٹرکٹ پنڈی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دوستو ہم آتے ہیں راولپنڈی کے قدیم قبیلوں کی جانب۔ اچھا، راولپنڈی کے گزٹیئر جو کہ 1893 سے 1994 تک کا ٹائم کور کرتا ہے، اس کے مطابق راولپنڈی کی تاریخ قدیم شواہد کی عدم دستیابی کے سبب گکھڑ قبیلے کی تاریخ بن جاتی ہے، جو مسلمانوں کے ابتدائی حملوں کے دوران ہزاریے کے بعد، بلکہ مطلب آپ کے مسلمانوں کے ابتدائی حملے کے ہزاریے 1000 ایئرز کے بعد سامنے آئے، اور اگلے 850 سال تک پوٹھوار کے حکمران رہے۔ وہ دہلی اور آگرہ کی حکومتوں کے ماتحت رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آغاز تک انہیں سکھوں نے نیست و نابود کر دیا۔
जनरल कनिंघम ने दुरुस्त या गलत तौर पर गखणों को अभिसार के मातहतों के साथ शुमार किया, जिसे सिकंदर के मुआरखीन ने टेक्सला के शिमाल और शिमाल मशरक यानी मरी और कहुटा के इलाकों का हुक्मरान भी जाहिर किया है। अच्छा, वो महाभारत और परवानों की बुनियाद पर अभिसार का नाम देते हैं। खुद गखणों के मुताबिक वो ईरानी हैं और इस्फहान के रहने वाले सुल्तान कैद बिन गोहर या काई गोहर की औलाद हैं, जिसने तिब्बत और बदख्शां को तस्खीर करके सल्तनत की बुनियाद रखी और जिसके बाद वो कश्मीर की तरफ बढ़ा। कश्मीर का एक बादशाह सुल्तान रुस्तम खान बगावत के दौरान मारा गया और उसके बेटे काबिल खान ने नासरुद्दीन सबकतगीन के यहाँ पनाह ली, जो उस वक्त 778 ईस्वी में काबिल का हुक्मरान था। काबिल का बेटा गखड़ शाह अपने बचे कुचे कबीले को महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान लाया और दरियाए सिंध के आर पार हुकूमत कायम कर ली। यूं गखड़ अपने वतन लौट आए। तारीख फरिश्ता में एक मुख्तलिफ तारीख बयान की गई है, जिसके मुताबिक गखड़ 682 ईस्वी से पंजाब में आबाद थे। 30,000 गखड़ों ने महमूद गजनवी के खिलाफ हिंद इत्तेहाद में जंग लड़ी थी और वो 13वीं सदी में इस्लाम कबूल करने से पहले वैशी थे। वो बच्चियों को पैदा होते ही मार देते थे और उनके यहाँ कसीर शोहरी की बदतरीन सूरतें भी देखी जा सकती थी। जनरल कनिंघम के बकौल वो सिकंदर के हमले से पहले पंजाब की पहाड़ियों में आबाद थे। बाज़ मौरखीन के मुताबिक 2री सदी ईस्वी में सियालकोट के राजा रसालू का शदीद तरीन दुश्मन राजा होडी भी गखड़ था, जिसके महल के आसार अटक में दरियाए सिंध के पार आज भी पाए जाते हैं। अच्छा, इस जिले से मुतालिक मुस्तनद तारीख का पहला वाकया पृथ्वीराज और महमूद गजनवी के दरमियान 1008 में होने वाली लड़ाई है, जो अटक में छछ के मुकाम पर लड़ी गई, जिसके बाद हिंदुस्तान जो है मुसलमान हमला आवरों के रहम करम पर हो गया। ताहम गखड़ सिंध और जेलम के दरमियान अपनी जमीनों पर काबिज रहे और 1205 ईस्वी में उन्होंने शहाबुद्दीन की पसमाइयों का फायदा उठाते हुए बगावत कर दी और लाहौर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। शहाबुद्दीन ने दिल्ली से आने वाली फौज की मदद से गखड़ों को शिकस्त दी, जिसके बाद सुलहनामे में गखड़ों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्फिंस्टन के बकौल ये काम बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि गखड़ किसी भी दीन से बहुत कम शनासाई रखते थे। ताहम एक रवायत के मुताबिक शहाबुद्दीन को हिंदुस्तान से वापस जाते हुए गखड़ों ने कत्ल कर दिया था। शहाबुद्दीन गौरी का मिजार सुहावा के नजदीक वाक़या है। अच्छा, इसके 100 साल बाद गखड़ों का जिक्र इस वक्त तारीख में मिलता है जब 1340 में मोहम्मद तुगलक के दौरे हुकूमत में बंगाल में होने वाली योरशों का फायदा उठाते हुए गखड़ों ने पंजाब में लूट मार शुरू कर दी और लाहौर पर कब्जा कर लिया। गखड़ सरदारों के खिलाफ एक नौजवान गखड़ बोजा खान ने बगावत करके रोहतास में अपनी इलादा सरदारी कायम कर ली और जिसकी औलाद आज भी रोहतास और डोमिली में आबाद है। अच्छा, पंजाब चीफ्स में सर ग्रिफिन गखड़ के कबीले की तारीख कुछ यूं बयान करता है। उनका इस तरह तज़किरा करता है कि खानपुर के गखड़ों का मौजूदा सरदार राजा जहानदाद खान अपने कबीले की तारीख के बारे में कहता है कि कंगम की तरफ से गखड़ों के मुतल्लिक नकल किया गया फरिश्ता का बयान सभी गखड़ों पर सादिक नहीं आता, बल्कि ये गखड़ों की बजाय खोखर कबीले का बयान है। ये खोखर कोहिस्तान नमक में एक इलाके पर काबिज थे जहां गखड़ कभी नहीं गए, इसलिए फरिश्ता ने गखड़ों और खोखरों को मिला दिया है। यहां यह भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी को खोखरों ने कत्ल किया। तबकाते अबकरी में भी शहाबुद्दीन गौरी के कत्ल को खोखरों से मंसूब किया गया है और गखड़ों के असल के बारे में कहा जाता है कि वो एक ईरानी बादशाह इजाब जर्द की औलाद है, जिसकी शिकस्त के बाद उन्हें अपना वतन छोड़कर चीन जाना पड़ा, जहां उनके कायद फिरोज शाह ने बादशाह के मुहाफिज दस्ते में मुलाजमत इख्तियार करी और वहां से वो तिब्बत गए। अच्छा दोस्तों, तैमूर के हमले के वक्त गखड़ों का सरदार गुल मोहम्मद था
اور گل محمد کے جانشینوں میں جستر خان کا ذکر ایک بہادر جرنیل کے طور پر آیا جس نے کشمیر پر لشکر کشی کی اور وہاں کے بادشاہ اعلیٰ شاہ کو قید کر لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ترک جرنیل ملک توغان کی مدد سے جلندھر پر قبضہ کیا اور دہلی کی جانب کوچ کیا، اور لدھیانہ کے مقام پر ہونے والی لڑائی میں اسے شکست دی اور واپس راولپنڈی کی جانب پسپا ہو گیا، اور اپنی وفات 1483 عیسوی تک کبھی جموں اور کبھی لاہور پر حملے کرتا رہا، اور ایک حملے میں اس نے جموں کے راجہ رائے بھیم کو شکست دے کر مار ڈالا اور اس کے بعد تاتار خاندان حکمران بنا، مگر اس کے بھتیجے ہاتھی خان نے اسے قتل کر دیا، اور جنگجوؤں نے گکھڑوں سے ان کے چھینے گئے علاقے واگزار کرانے کے لیے حلہ بول دیا۔ پہلے ہاتھی خان اور اس کے چچا زاد سارنگ خان پسپا ہوئے، مگر پھر اپنی طاقت مجتمع کر کے جنگجوؤں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور ہاتھی خان میں نے اوپر اگر پہلے کہہ دیا کہ اس کے بھتیجے ہاتھی خان نے اس کو قتل کیا تھا، تاتار خان کو نا اس کے بھتیجے ہاتھی خان نے قتل کیا تھا، اور پھر آگے جنگجوؤں اور گکھڑوں سے ان کے چھینے گئے علاقوں کو واگزار کرانے کے لیے ان پہ حملہ بھی بڑھا۔ پہلے ہاتھی خان اور اس کے چچا زاد سارنگ خان جو ہے وہ پسپا بھی ہوئے، مگر پھر اپنی طاقت مجتمع کر کے جنگجوؤں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا گیا۔ ہاتھی خان کے دور میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ متذکر بابری میں لکھتا ہے کہ اس نے گکھڑوں کے قلعے پھروالا پر حملہ کیا، جنہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، اور جب بابر کی فوج قلعے میں داخل ہوئی تو دوسرے دروازے سے ہاتھی خان نکل گیا، اور اس زمانے میں سلطان سارنگ خان نے ہاتھی خان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا، اور 1525 عیسوی میں خود رئیس بن گیا۔ سارنگ خان اور اس کے بھائی آدم خان نے جو ہے نا بابر کی اطاعت کر لی، اور جس کے بعد اس کے صلح میں ظہیر الدین بابر نے دونوں بھائیوں کو پوٹھوار پر حکمرانی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اچھا، 1541 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے روہتاس کا قلعہ اس لیے بنایا کہ ہمایوں جو ایران فرار ہو گیا تھا، اگر وہ واپس آئے تو گکھڑوں کی حمایت سے حملہ نہ کر دے، تو سارنگ خان نے بابر کے فیاضانہ سلوک کا بدلہ اس کے بیٹے ہمایوں کا ساتھ دے کر نبھایا، اور روہتاس قلعے میں متعدد بار ہزاری فوج کا ناک میں دم کیا۔ 1548 عیسوی میں شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے گکھڑوں کو سزا دینے کے لیے ان پر فوج کشی کی۔ سارنگ خان کا بیٹا کمال خان جو صلح کا ایلچی بنا کر بھیجا گیا تھا، اسے بھی پابند سلاسل کر لیا، اور اس طرح لڑائی میں سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے، اور یہ قلعہ روات میں یہ مارکا ہوا تھا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ قلعہ روات پہ کیا تھا، اور میں نے سارنگ خان کی قبر بھی آپ کو دکھائی تھی کتبے سمیت، اور وہاں اس کے بیٹے بھی 16 ادھر ہی دفن ہوئے تھے۔ اچھا، اس دوران نا قلعہ پھروالا وہ کئی بار گکھڑوں کے ہاتھ سے گیا اور کئی بار واپس آیا، اور سارنگ خان کے بعد اس کا بھائی آدم خان سردار بنا، جس نے سلیم شاہ کے بھائی شہزادہ کامران کو پناہ دی جو سلیم شاہ کا مخالف تھا۔ آدم خان نے گکھڑوں کی روایت کے برخلاف کامران کو سلیم شاہ کے حوالے کر دیا، جس نے کامران شاہ کی آنکھیں نکلوا دیں، اور 2 سال بعد جب ہمایوں نے دہلی فتح کیا تو آدم خان اس کے ہم رکاب تھا، جسے شہنشاہ کامران شاہ کے ساتھ دغا بازی کے عوض بہت انعام دیا گیا تھا۔ اچھا دوستو، میں تھوڑا سا ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ گکھڑوں کی اور یہ پنڈی کی تاریخ میں یہ بڑا اہم رول ہے ان کا، کہ سلطان سارنگ نے 3 بیٹے کمال خان، سعید خان اور الاول خان چھوڑے تھے۔ الاول خان کی بیوی پر لشکر خان جو کہ آدم خان کا بیٹا تھا وہ عاشق ہو گیا تھا، اور اسے نکاح میں لانے کے لیے الاول خان کو قتل کر ڈالا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو مقتول کا بھائی کمال خان دہلی میں تھا، جس نے شہنشاہ اکبر کے حضور اس کی شکایت کی، اور شہنشاہ نے آدم خان کا نصف علاقہ اسے عطا کر دیا، مگر مد مقابل اس حکم کی تعمیل میں اپنا علاقہ کب دیتے تھے؟ چنانچہ کمال خان کو حملہ کرنا پڑا، جس میں اس نے فتح پائی اور آدم خان کو پھانسی دے کر اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ کمال خان جلدی 1559 میں عیسوی میں فوت ہو گیا، اور جس کے بعد گکھڑوں میں سرداری کا جھگڑا شروع ہو گیا، جس کو حل کرنے کے لیے شہنشاہ اکبر نے علاقے کو تمام فریقوں میں بانٹ دیا تھا، بندر بانٹ آپ کہیں تقسیم کر دیا تھا۔ آدم خان کے پوتے جلال خان کے حصے میں دان کلی سمیت تقریباً 454 موضعات آئے تھے، جبکہ کمال خان کے بیٹے مبارک خان کو پھروالا سمیت 333 موضع جات ملے۔ اکبر آباد اور 242 موضع جات شیخ گنجا جو کہ آدم خان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کے حصے میں آئے، جبکہ راولپنڈی سلطان سارنگ خان کے تیسرے بیٹے سعید خان کو دیا گیا۔
سو اس تقسیم کے 1 سال بعد مبارک خان کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، اور شادمان خان ایک شاعر مزاج گکھڑ تھا۔ گکھڑوں کے چیف کرنل سلطان ظہور اختر نے ایک جگہ پہ یہ جو جن سے میں نے یہ آرٹیکل جن کا پڑھا ان کو بتایا بھی تھا کہ شادمان خان تاریخ میں وہ پہلا انسان تھا جس نے لکڑی کے پر لگا کر پھروالا قلعے سے کئی بار اڑان کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایک مظاہرے میں اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اکبر نے پھروالا جلال خان کو عطا کر دیا، جو جنگجو رئیس تھا اور کوہاٹ بنو سوات میں بطور شاہی جرنیل اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور پوتا حکمران بنے، جن کے بعد اللہ داد خان حکمران بنا، لیکن چونکہ وہ کم عقل تھا اس لیے اقتدار اس کی بیوی کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وقت ہے کہ اس کا بیٹا دولو مراد خان جو جوان نہیں ہو گیا، جب وہ جوان ہوا تو اس نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اچھا، اس کی فیاضی کی وجہ سے اس کا نام لکھی مشہور ہوا اور اس کا انتقال 1726 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد معظم خان نے 13 سال حکومت کی، اور گکھڑوں کے آخری سردار مقرب خان تھے، جن کے دور میں گکھڑوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ایک طرف یوسف زئی پٹھانوں اور کلی خان رئیس خٹک کو شکست دی، اور دوسری طرف گجرات میں جب راجپوتوں کو زیر کر کے گجرات اور بھمبر کو بھی تہہ کر ڈالا۔ مقرب خان احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بھی ہندوستان پر حملوں میں شریک رہا، جس کے عوض احمد شاہ نے سندھ سے چناب تک کا علاقہ مقرب خان کو دے دیا۔ مقرب خان کے دور میں گکھڑوں کو جو عروج حاصل ہوا وہ کسی اور سردار کے حصے میں نہیں آیا۔ آخر کار 1765 عیسوی میں ایک سکھ رئیس سردار بھنگی سنگھ بھنگی مثل کا چیف، اس نے لاہور سے ایک بڑی فوج لا کر گکھڑوں پر حملہ کر دیا، اور مقرب خان نے گجرات میں مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور جیل میں پسپائی اختیار کر لی، اور مقرب خان کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے ہم قبیلہ ہمت خان رئیس ڈومیلی نے اسے دغا بازی سے قید کر کے مار ڈالا اور خود گکھڑوں کا سردار بن گیا۔ مگر مقرب خان کے چاروں بیٹوں نے پھروالا اور دان گلی کے قلعوں پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر آپس میں تنازع شروع ہو گیا، اور جسے فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار گوجر سنگھ نے سوائے پھروالا کا تمام علاقہ ماسوائے پھروالا تمام علاقہ گکھڑوں سے چھین لیا، اور مقرب خان کے بیٹے سعد خان اور علی خان اولاد نرینا کے بغیر فوت ہوئے۔ منصور خان اور شادمان خان اس کے حصوں پہ قابض ہو گئے، مگر 1818 میں انند سنگھ تھیے پوریا، جو کہ رئیس راولپنڈی ملکھا سنگھ تھیے پوریا کا پوتا تھا، اس نے گکھڑوں سے تمام جاگیریں چھین کر انہیں مفلس کر دیا، اور پھر 1826 عیسوی میں کچھ گکھڑ خاندانوں کو پھروالا کے مالکانہ حقوق دیے گئے۔ اچھا دوستو، اکبر کے عہد میں یہ علاقے سندھ، ساگر، دوآب پر مشتمل تھے، جس میں اٹک، نیلاب، جیلم، سرگودا، پھروالا، دان گلی اور تخت پڑی شامل تھے۔ اچھا، یہ تخت پڑی جو ہے نا، یہ میں نے یہ ذکر جب کیا تو یہ میری آبائی یونین کاؤنسل ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ بالکل راولپنڈی بحریہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہی ایڈجوائننگ اور ادھر سے رواس سے بھی رستہ آتا ہے، تو یہ تخت پڑی بھی مشہور تاریخی علاقہ ہے، تو یہ بھی اس میں شامل تھے، جس میں نیلاب، جیلم، سرگودا، پھروالا، دان گلی اور تخت پڑی یہ شامل تھے۔ اچھا، یہ علاقے سالانہ 4.5 لاکھ روپے مالیانہ ادا کرتے تھے، ان میں راولپنڈی، پھروالا اور دان گلی گکھڑوں کے ماتحت تھے۔ اب دوستو ٹورڈز دی اینڈ میں نے تھوڑا لمبا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ گکھڑوں کی پوری تاریخ آپ تک بیان کروں۔ اب جدید راولپنڈی کی طرف آتے ہیں۔ جدید راولپنڈی کا بانی گکھڑ سردار جھنڈا خان تھا۔ اس سے پہلے راجہ راول کیسر کی نسبت سے اسے راولپنڈی کہا جاتا تھا، اور راول جو گایوں تو موجودہ راول ڈیم کی جگہ پر آباد تھے، جہاں 2 قدیم مندر آج بھی موجود ہیں، لیکن پنڈی کا قصبہ نالا لئی کے کنارے پرانے قلعے کے ارد گرد واقع تھا۔ پرانا قلعہ یہ موتی بازار سے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو پرانے قلعے کو ایک سڑک اندر سے بھی جاتی ہے، اردو بازار، موتی بازار نہیں بلکہ اردو بازار کے اندر سے۔ اچھا، جب گکھڑ سردار جھنڈا کو 1493 عیسوی میں یہ علاقہ ورثے میں ملا تو انہوں نے اپنی جاگیر جو راول گایوں سے پنڈی تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو ملا کر راولپنڈی کہنا شروع کر دیا۔ 17ویں صدی کے وسط تک جب صوفی بزرگ شاہ چند چراغ، یہ غور کریں، صوفی بزرگ شاہ چند چراغ راولپنڈی کو اپنا مسکن بناتے ہیں، تو اس وقت یہ موجودہ بھابڑا بازار میں 60-70 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی مختصر سی آبادی تھی، جہاں جین مت کے ماننے والے رہتے تھے۔
تاہم اس سے ملحقہ دیگر چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجود تھیں جو آج محلوں اور ڈھوکوں کی صورت میں راولپنڈی میں مدغم ہو گئیں۔ اچھا، رنجیت سنگھ سے پہلے سردار ملکھا سنگھ ضلع لاہور کے ایک گایوں تھیے پور کا رئیس تھا، اور گجرات اور گجرانوالہ پر قبضہ جماتے ہوئے راولپنڈی کی طرف بڑھا، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو اس وقت اس دور میں ایک بے وقت مقام تھا، لیکن ملکھا سنگھ نے اس کے حدود دربے کو دیکھتے ہوئے راولپنڈی کو 1765 میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، جس نے یہاں نئے مکانات تعمیر کیے اور شہر کی فصیل بھی بنوائی۔ اس نے بھیرا، شاہپور، چکوال، میاں والی، پنڈ دادن خان اور جیلم سے تاجروں کو راولپنڈی لا کر بسایا۔ یہ تاریخ ہے، دیکھیں کہ کیسے پنڈی آباد ہوا، اور اس نے جلد ہی ارد گرد کا علاقہ بھی تسخیر کر لیا اور ہزارہ تک اپنی سرحدیں پھیلا دی۔ وہ 1804 میں فوت ہوا، اور ملکھا سنگھ نے مری اور کہوٹا کے پہاڑی علاقوں کے 107 دیہات گکھڑوں کے پاس رہنے دیے، جنہوں نے سکھ راج کا ناک میں دم کیے رکھا، اور ہری سنگھ نے 1820 اور 30 کے درمیان اس علاقے پر لشکر کشی کی، لیکن پھر تنگ آ کر یہ علاقے مہاراجہ کشمیر گلاب سنگھ کو دے دیے، جنہوں نے مقامی گکھڑوں پر مظالم کی انتہا کر دی، اور ایک گکھڑ مارنے پر 1 روپے انعام کا بھی اعلان کیا، جس سے گکھڑوں کی آبادی تقریباً مٹ کر رہ گئی۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں گکھڑوں نے خود کو کیانی کہلوانا شروع کیا، کیونکہ ان کا جد امجد کائی گوہر کیان سے ہی آیا تھا، یعنی وہ کیان، جیسے میں نے بہت پہلے ذکر کر چکا ہوں اس ولاگ میں، تو اس لیے انہوں نے کیانی کہلوانا شروع کیا۔ تو ملکھا سنگھ تھیے پوریا کی وفات کے بعد رنجیت سنگھ نے اس کے بیٹے جیون خان کے نام جاگیر کی توثیق کر دی، تاہم 1814 میں جیون خان کی وفات کے بعد رنجیت سنگھ نے راولپنڈی میں ساری جاگیروں کو ضبط کر لیا، اور راولپنڈی تخت لاہور کی عملداری میں چلا گیا، اور رنجیت سنگھ کے اقتدار کا سورج بھی راولپنڈی میں ہی غروب ہوا، جہاں آخری سکھ جرنیل چتر سنگھ اور شیر سنگھ نے 14 مارچ 1849 کو دریائے سما کے کنارے جنرل گلبرٹ کے آگے ہتھیار ڈالے، اور یہ جنگ موجودہ ہمک، جو آپ پنڈی میں آپ دیکھتے ہیں ہمک، جب آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں تو سیالہ کی جانب، تو موجودہ ہمک اور سیالہ گاؤں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اچھا، راولپنڈی کے گزٹیئر 1907 میں لکھا ہے کہ 1853 میں مندلا کے ایک گکھڑ نادر خان نے بغاوت کر دی اور مشہور کر دیا کہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شہزادہ پیش بایورا سنگھ زندہ ہے اور مراقبے میں تھا، حالانکہ وہ اٹک میں قتل ہو چکا تھا، اور باقی اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، مگر پھر انگریزوں نے نادر خان کو گرفتار کر کے بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں مری اور ہزارہ کے قبائل نے بغاوت کی، جسے انگریزوں نے بروقت اطلاع دینے پر کچل دیا، اور برٹش راج کے آتے ہی راولپنڈی کی فوجی اہمیت اور اینگلو افغان وار کے تناظر میں راولپنڈی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ مل گیا، اور یہاں ہر مجسٹی کے 53ویں ریجمنٹ جو ہیں وہ تعین کیے گئے، اور لارڈ ڈلہوزی نے راولپنڈی کو مرکزی اہمیت دی، جس کے بعد شہر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور کنٹونمنٹ کے علاقے میں گھنے جنگلات کو آباد کاری کے لیے کاٹ دیا گیا۔ 1889 میں پنجاب ناردرن اسٹیٹ ریلوے، جسے بعد میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کہا گیا، اسے پنڈی تک توسیع دی گئی، اور یکم جنوری 1886 کو راولپنڈی میں ٹرینوں کی آمد شروع ہو گئی، اور جس کے بعد شہر کی آبادی میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1901 کی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی شہر کی آبادی 47,077 تھی، اور کنٹونمنٹ کی آبادی، میں 1901 کی بات کر رہا ہوں، اور کنٹونمنٹ کی آبادی 40,611 نفوس پر مشتمل تھی۔ 1881 کی مردم شماری کے بعد اس کی آبادی میں 31% اضافہ ہوا تھا۔ ملتان، سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ راولپنڈی متحدہ پنجاب کا تیسرا سب سے تیزی سے پھیلنے والا شہر بن گیا۔ اچھا ویورز، نالہ لئی کنٹونمنٹ اور شہر کو جدا کرتا تھا، یہ اس وقت سے حد بندی تھی، یعنی نالہ لئی سے اگر آپ اوپر کی طرف جائیں تو راجہ بازار، یہ موہن پورہ، گنج منڈی، گوال منڈی، آگے مکھا سنگھ اسٹیٹ، اور پھر آگے مری روڈ پہ بڑھتے چلے جائیں تو وہ سارا جو ہے وہ سٹی ایریا ہے، اور اس سے اس طرف نیچا جو ہے، یعنی کہ ریلوے کا برج، بلکہ ریلوے لائن بھی آپ ساتھ ہی گزرتی ہے، اس سے اس طرف آپ دیکھ لیں
تو صدر ہے، ویسٹریج ہے، ادھر آپ چکلالہ دیکھ لیں، اسکیم 1 اسکیم 2 اسکیم 3، تو اس طرف والا ایریا جو ہے وہ سارا وہ کینٹ علاقہ ہے ان کا۔ اچھا، نالا علی کینٹون، جیسے میں نے کہا کہ کینٹونمنٹ اور شہر کو جدا کرتا تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں کابل کے بادشاہ شجاع اور شاہ زمان بھی راولپنڈی میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کا گھر کوتوالی میں تھا جہاں اب تھانہ ہے، اور ان کے پاس کوہ نور ہیرا بھی تھا۔ اس طرح یہ بیش قیمت ہیرا بھی کچھ عرصے راولپنڈی میں رہا، جس کے بعد یہ ہیرا رنجیت سنگھ نے ان سے لے لیا۔ انگریزوں کے دور میں راولپنڈی چرچ، جو جسے آپ گیریزن چرچ کہتے ہیں، 1854 میں بنایا گیا تھا، جس کی تعمیر نو 1889 میں کی گئی، اور اس طرح اس عرصے میں کئی سرکاری عمارات تعمیر ہوئیں۔ بریگیڈیئر جنرل جان میسی کی یاد میں سردار سجان سنگھ نے 2 لاکھ کے عطیے سے میسی گیٹ، یہ پنڈی کے میں نام لے رہا ہوں آپ کی جو انٹرسٹ کے لیے، کہ 1883 میں بنوایا تھا، اور شہر کی دیگر اہم جگہوں میں میونسپل گارڈن، رائے بہادر سجان سنگھ کا باغ، جس میں ایک چھوٹا سا عجائب گھر، شادی گھر، جس سجان سنگھ کے بڑے بیٹے سردار ہردیت سنگھ کی شادی کے موقع پر کھولا گیا تھا۔ اسی باغ میں 1902 میں سجان سنگھ نے سردار ہردیت سنگھ لائبریری بھی قائم کی، جس کی نگرانی سجان سنگھ کا کزن شام سنگھ کرتا تھا۔ یہاں 80 کے قریب اخبارات اور جرائد آتے تھے، اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کتابیں موجود تھیں، اور شہر کے اہم تعلیمی اداروں میں کہ سریش نیتی ہائی سکول، اینگلو سنسکرت ہائی سکول، ڈینیز ہائی سکول، مامون جی اسلامیہ ہائی سکول، مشن سکول، اور مشن جیسے بعد میں گارڈن کالج کہا گیا۔ اس میں مائی ویرو کا تالاب بھی شہر کے اہم مقامات میں ہے، لیکن ان اہم مقامات میں گارڈن کالج تو نو ڈاؤٹ بہت پرانا ہے، 1883 میں، اور میرا بھی یہ مجھے اعزاز ہے کہ میرا بھی یہ مادر علمی ہے، میں نے گارڈن کالج سے ہی ایف ایس سی کیا تھا، اور اس کے بعد آرمی جوائن کی تھی، ایف ایس سی میں نے وہاں سے کیا۔ لیکن کچھ اور بھی بڑے ہیں یہاں پہ کینٹ ایریا میں، سی بی ٹیکنیکل، کینٹونمنٹ بورڈ ٹیکنیکل ہائی سکول اس کو کہتے تھے، اب اس کو ایف جی ٹیکنیکل کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت پرانا سکول ہے، میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس دور کے بڑے سکولوں میں سے ہے۔ ڈینیز ہائی سکول جو ہے تو اس کے ہم پلہ اسی دور کا یہ بھی سکول تھا۔ اور گارڈن کالج کو تو امریکن جو ہے نا پریسبیٹیرین مشن نے قائم کیا تھا، اور جس میں شروع میں تو 9 پروفیسر تھے، اور کالج کا سالانہ خرچ 20,000 تھا، اور سریشت نیتی ہائی سکول رائے بہادر بوٹا سنگھ کے عطیے سے قائم کیا گیا تھا، جسے 1906 عیسوی میں اس شرط کے ساتھ حکومت کے حوالے کیا گیا کہ صبح کی اسمبلی میں تمام مذاہب کے طلبہ اپنی اپنی مقدس آیات کی تلاوت لازمی کریں گے، اور کوئی ایک استاد طلبہ کو اخلاقیات پر سبق بھی پڑھائے گا۔ یہ سکول پنجاب کا سب سے بڑا سکول تھا، جہاں 400 کے قریب طلباء زیر تعلیم تھے، اور ڈینیز ہائی سکول کی جگہ پر پہلے کینٹونمنٹ ٹریننگ اکیڈمی تھی۔ لیکن 1893 میں یہ عمارت گر گئی، جس کے بعد کینٹونمنٹ مجسٹریٹ، کینٹ بورڈ کے جو مجسٹریٹ ہیں میجر ڈینی، اس نے یہاں سکول قائم کر دیا۔ تو گورنمنٹ کینٹونمنٹ نے اس کو سالانہ 1500 وہ امداد دیتے تھے، اور جبکہ 230 طلباء کی فیس بھی 1200 وصول ہوتی تھی۔ یہاں ایک ہیڈ ماسٹر اور 15 ماسٹرز تھے، اور مامو جی اسلامیہ ہائی سکول 1896 میں مسلمانوں نے مل کر بنایا، جسے حکومت نے سالانہ 1843 روپے گرانٹ دی۔ اس طرح مختلف سکول ہیں، میں ابھی ان سب کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیں دوستو، گزشتہ 3 صدیوں میں راولپنڈی کی تاریخ میں 3 عناصر نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک اس وقت جب یہاں صوفی بزرگ شاہ چند چراغ آئے، دوسرا جب یہاں انگریزوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی چھاونی کی بنیاد رکھی، اور تیسرا اس وقت جب یہاں پاکستان کے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کے راولپنڈی کے پھیلاؤ میں پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر GHQ جس ہے خاص طور پہ، اور اسلام آباد کا بنیادی کردار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو پاکستان کے جڑواں شہر کہا جاتا ہے، لیکن میں دوستو یہاں پہ معذرت کرتا ہوں، میرا اختلاف ہے، میں ان کو جڑواں شہر اس لیے نہیں کہتا کہ یہ آپ نیبرنگ سٹی کہہ سکتے ہیں، ہمسایہ شہر کہہ سکتے ہیں۔ جڑواں تو وہ ہوتے ہیں نا جی کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہو۔ پنڈی کی تاریخ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1000 سال پرانی، اور اگر دیکھا جائے تو دریائے سواں کا اگر 25 لاکھ سال سے بحر ہے، اور پنڈی اتنا پرانا ہے، تو اسلام آباد تو 1967 میں بنا،
تو جڑواں تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت پہ پیدا ہوتے ہیں، چند منٹ سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، چند منٹوں کا، اور دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی دونوں ایک جیسے، ایک کو چھپاؤ تو دوسرا نظر آئے۔ اب پنڈی معذرت کے ساتھ میرا اپنا بھائی شہر ہے، لیکن اسلام آباد گورا چٹا خوبصورت سا ایک کیپٹل، پنڈی میں دیکھیں گردش زمانہ کے ساتھ نگلیکٹڈ بھی رہا، تو ایک گورا چٹا اور ایک بھائی تھوڑا سا مدھم ہو، سانولا سلونا ہو، تو پھر وہ جڑواں نہیں، ہم سایہ شہر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر بعض جگہوں پر آج بھی دونوں شہروں کے تھانوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حدود اسلام آباد کی ہے، یہ راولپنڈی کی ہے۔ 2000 سال پہلے بھی گندھارا سندھ کی تہذیب کا ایک جیتا جاگتا مرکز تھا، اور آج پھر تاریخ نے جو انگڑائی لی ہے اور اسلام آباد کو پاکستان کا مرکز بنایا ہے، یہاں ہی نہیں بلکہ یہاں دنیا کی دو بڑی تجارتی شاہراہوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے، ایک چین کو مشرق وسطیٰ سے ملاتی ہے، تو دوسری بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کو کابل اور ماسکو تک لے جاتی ہے۔ ان دونوں شاہراہوں پر بھی بین الاقوامی تجارت شروع نہیں ہوئی، لیکن جو بھی ہوگی، راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا شہری علاقہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ یہاں دنیا بھر سے تاجر اور سیاح آئیں گے، اور تب یہاں آنے والے سوچیں گے کہ اس علاقے کی تاریخ، تہذیب اور تمدن اور اساطیر کیا رہی۔ دوستو، آخری بات جو اسلام آباد میں مدفون 17ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف المعروف بری امام سے منسوب ہے۔ وہ کہتے تھے یہاں ایک شہر تعمیر ہوگا جو دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن جائے گا، لیکن پھر ایک دن ایک خوفناک زلزلے سے شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ شاید اس سے پہلے بھی یہاں کوئی شہر رہا ہوگا جو اپنے وقت کا مرکز بھی رہا ہوگا، لیکن آج اس کے آثار بھی کہیں سما کی مٹی تلے دفن ہیں۔ دوستو، بہت ٹائم لیا میں نے آپ کا، میں نے کوشش کی کسی ایک ہی ولاگ میں حصہ اول مکمل کروں۔ اگر آپ نے اس کو تسلی سے سنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، اسپیشلی جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو اپنے اور خاص طور پہ جو پنڈی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ویلیویبل انفارمیٹیو ولاگ ہوگا۔ میں بھی یقین کریں بول بول کے تھک گیا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ ہی آخر میں یہی میسیج دوں گا، شہر کوئی بھی ہو، بات مکانوں کی نہیں، بات مکینوں کی ہوتی ہے۔ مکین اچھے ہے تو شہر اچھے، آپ اچھے تو ملک اچھا۔ کوشش کریں کہ تمام اچھے پاکستانی بنیں، اچھے شہری بنیں، اس ملک کا خیال رکھیں، اس وطن کا خیال رکھیں، اپنے اپنے شہروں کا خیال رکھیں، انسانیت کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کا خیال رکھیں، عالم اسلام کا خیال رکھیں۔ اس میسج کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔